اچھا، پہلے ہم کراچی والے محمد شیخ صاحب کے بارے میں تھوڑا آیات سے جو اشارہ مل رہا ہے ہمیں ان کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، پھر محمد بن عبداللہ صاحب کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ اللہ بِإِذْنِ اللہ۔ اچھا، یہ آیت جو ہے یہ تو شیخ صاحب کے اوپر جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ سنیے گا، بڑی دلچسپ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے اس انسان بشر سے جس کو اللہ رب العزت نے آیات کی روح دینا شروع کر دی ہے، وہ آیات کی اس چھپی ہوئی کتاب سے جو ہے اللہ کا پیغام سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لوگوں میں بیان کر رہا ہے، جیسے میں ہوں، آپ ہیں۔ شیخ صاحب کی میں بات نہیں کر رہا ابھی۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم جب یہ لوگوں کو بتاتے ہیں نا جو آیات کی روح، جیسے میں ویڈیوز بنا بنا کر لوگوں کو دے رہا ہوں، تو اب جو شیخ صاحب کے فالورز ہیں، یہ بات میں آپ کو بہت اچھی طرح، شیخ صاحب کے فالورز یا جو بھی لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہمیں ریلیٹ کرتے ہیں شیخ صاحب کے ساتھ، وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ہمیں، جن کو روح اللہ نے دے دی ہے، پیغام دے دیا ہے چھپا ہوا آیات کا، اب ہم کو وہ ریلیٹ کر رہے ہیں شیخ صاحب سے۔ یہ اس آیت میں اللہ رب العزت، یار کیا عظیم شان کلام ہے، یہ اللہ پاک ان لوگوں کی بات ریلیٹ کر رہا ہے جو ابھی ہمیں کہیں گی بھی اور کہہ بھی رہے ہیں۔ آپ مجھے کو کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی کہا ہوگا۔ اچھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ یعنی دنیا کے لوگ جب ہماری باتیں سنتے ہیں نا تو ہمیں ریلیٹ کرتے ہیں شیخ صاحب سے۔ یہ بات اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے متعلق یہ بات کہیں گے، یعنی ضروری نہیں کہ ہم ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کی اس چھپی ہوئی کتاب کی آیات کی روح کو بیان کرے گا تو اس کو یہ بات کہیں گے، ہو سکتا ہے میری طرف ریلیٹ کریں، آپ کی طرف، لیکن ابھی ہم اپنے آپ کو لے لیتے ہیں تو ہمیں ریلیٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو اللہ کی آیات کی چھپی ہوئی روح، وہ پیغام کتاب مکنون کا دیتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ سنیں، لوگ کہتے ہیں وَلَقَدْ، اور ضرور یقیناً، نعلم، اللہ کہتا ہے کہ اور ضرور یقیناً، نعلم، ہم جانتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ لوگ، یعنی یہ دنیا کے جو لوگ سن رہے ہیں ہماری باتوں کو، وہ کیا کہیں گے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، انما، کہ بے شک جو، یعلمہ، بشر، یعنی کہ بے شک یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، مجھے، چلے میں اپنے آپ کو رکھ لیتا ہوں، اب بھی جو بھی ہے، جو بھی لوگ ہیں جو اللہ کی آیت کی روح کو جب بیان کرتے، لوگ ان کو پتہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انما، کہ بے شک جو، یعلمہ، کہ یہ جو سکھاتا ہے نا اس کو، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا آیات کی روح بیان، کہتے ہیں یہ وہ سکھاتا ہے اس کو کوئی بشر یعنی وہ شیخ صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کو جو یہ جو باتیں کر رہا ہے نا، یہ اس نے اس سے لی ہیں، یہ وہ اس کو سکھاتا ہے، وہ شیخ صاحب اس کو یہ باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، یار اللہ کیسے، یعنی کہ ان کو بے نقاب کر رہا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو۔ آگے اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تم غلط کہہ رہے ہو، اس کو وہ نہیں سکھاتا، اس کو اللہ سکھاتا ہے۔ سنیں کہ بے شک جو وہ یعنی سیکھ رہا ہے نا، اس کو یہ باتیں جو سیکھ رہا ہے وہ کوئی بشر، وہ بشر ہے، یعنی اس بشر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انما، بے شک جو، یعلمہ، وہ سکھا رہا ہے اس کو، جو یعنی میں، مجھے، آپ کو، جو بھی بشر ہے جو آیت کی روح بیان کر رہا ہے، بشر، کوئی بشر تو اس وقت دنیا میں وہی ہے نا جو دعویٰ کیے ہوئے ہیں کہ وہ بشر ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے اللہ رب العزت نے یہ، تو اب اللہ ہمیں اس کی طرف ریفر کر، جو بھی جو بھی ہو، جس کو بھی اللہ کی آیات روح وہی ہوں گی نا، اس کو اللہ یہ بات کہیں گے، اس کو ریفر کریں گے اس بندے کی طرف جس بندے کی وجہ سے لوگ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہی بات کر رہا ہے، تم بھی وہی بات کر رہے ہو، تمہیں وہ سکھاتا ہے، تمہیں اللہ آیات کی روح نہیں وہی کر رہا، تمہیں وہ سکھاتا ہے، تم وہ بات کرتے ہو۔ ارے میری اپنی اولاد ایسا کہہ رہی ہے، anyway، اچھا، اب اللہ رب العزت آگے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو بشر جس کی طرف تم لوگ اشارہ کر رہے ہو نا، وہ بشر کون ہے؟ لسان الذی، ساتھ زبان اس کی جو ہے نا، الذی، ساتھ لسانو، اس کی جو زبان ہے، ساتھ جو اس کی زبان ہے نا، الذی، وہ جو زبان ہے اس کی۔ اچھا، یلحدون، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ کیا ہے نا، اس کو ملحد کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یعنی شیخ صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ ملحد ہے، اسلام سے تو ہٹ کے ہے، دین محمدی سے ہٹ کے ملحد ہے، وہ تو اپنے ایک اس نے دین، اشارہ بھی کرتے ہیں اس طرف، الیہ، طرف اس کی اشارہ بھی کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ لسان الذی، کہ زبان اس کی جو ہے، اعجمی،
وہ تو اجمی زبان بولتا ہے، اردو بولتا ہے بھائی وہ تو عربی بولتا ہے، اپنا اجمی بولتا ہے، اجمی زبان ہے اس کی. میں اردو تو کہہ دیا لیکن کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے. یعنی وہ اردو بول رہا ہے، یعنی وہ اجمی ہے، اس کو کیا پتہ ہے. اجمی یعنی کہ اس کی زبان قرآن کی زبان نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی عربی تو عربوں کی عربی نہیں ہے نا، عربوں کی عربی اور ہے، قرآن کی عربی اور ہے. اچھا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اجمی ہر وہ شخص ہے جو اللہ کی کتاب کی عربی کو نہیں جانتا. anyway تو وہ جو ہے کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت دفاع کر رہا ہے، ڈیفینڈ کر رہا ہے یار، ڈیفینڈ کر رہا ہے اس کو جو اللہ کی آیات کی اس چھپی ہوئی کتاب کی روح بیان کرتا ہے کہ وہ تو جو شخص جس کی تم طرف اشارہ کر رہے ہو نا، وہ تو اجمی ہے، وہ تو عربی نہیں جانتا قرآن کی، وہ تو اجمی ہے. اللہ اکبر یار. یہی آیت میں 1400 سال والے کریکٹر پر بھی آپ کو ابھی جو ہے نا ریلیٹ کر کے بتاؤں گا. اچھا، وہ تو اجمی ہے. وہذا، اور یہ جو لسانہ، یہ جو زبان ہے عربی و مبین، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں نا میں، ابھی یہ آیت پڑھ رہا ہوں، یہ ابھی میں آیت پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے کہ یہ جو میں آیت پڑھ کر بتا رہا ہوں نا آپ کو، تو یہ عربی کی جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ تو زبان ہے عربی و مبین، یہ تو قرآن کی وہ واضح مبین روشن عربی کی زبان ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. لیکن رسول اللہ کا جو ہے وہ یعنی جو آیات کی روح رسول ہے، تو وہ روح رسول جو ہے وہ اس کو میری زبان میں مجھے سمجھا رہا ہے، اور میں اپنی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری زبان میں مجھے وہ رسول محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہا ہے جو آیات کی روح ہے، تو میں وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ بات آج تک کسی نے کی ہے یار؟ آپ خود بتاؤ نا، کی ہے کسی نے آج تک یہ بات؟ نہیں کی ہے نا. تو یہ اللہ رب العزت، یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی، جتنی پیچھے میں نے تمہید باندھی تھی وہ اس کی ایک مثال ہے. اب دوسری مثال دیتا ہوں، وہ اس سے بھی دلچسپ ہے. اچھا، اب اللہ باذن اللہ میں انشاءاللہ آپ کو وہ دوسری مثال بیان کرتا ہوں 1400 سال والے کیریکٹر کی. ٹھیک ہے، سنیں کتنی خوبصورت اللہ رب العزت ہمیں وضاحت بتاتا ہے اپنی کتاب میں. کتاب کو پڑھتے ہی نہیں ہے، پڑھیں تو پتہ چلے نا. اب میں آیات اللہ کی بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب نے اس کو پڑھایا، وہ اس کو پیچھے سے پڑھا رہا ہے، یعنی ابھی بھی مجھے پیچھے بیٹھا ہوں. اللہ اکبر یار، کچھ عقل کو جو ہے نا پکڑو. سنو کتنی خوبصورت اللہ پاک اب کہہ رہا ہے. وقالو، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ ساری دنیا کے لوگ. ابھی میں نے باتیں بتائی ہیں نا جو آپ کو، وہ پچھلی آیت میں جو میں نے باتیں بتائی ہیں نا، اب میری یہ باتیں سنتے ہیں نا لوگ، تو ابھی مجھے لیے لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ 1400 سال پہلے آج ظالم لوگ لے کر جاتے ہیں. سنو، ابھی مجھے اللہ پاک کہہ رہے ہیں، آپ ہوں، میں ہوں، جو بھی کوئی ہو جو آیت کی چھپی ہوئی کتاب کی روح کو بیان کرتا ہے. سنیں تو لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں وقالو، وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، نزلہ، نازل کیا، حاذا القرآن، یہ قرآن. قرآن کیا ہے؟ یہ جو سمجھ میں ابھی بتا رہا ہوں نا آپ کو پڑھ کے، جو میں ابھی عربی میں اپنی زبان میں سمجھ آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کی، یہ حاذا القرآن، یعنی یہ چھپی ہوئی جو کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی جو پیغام بتا رہا ہوں، جو عربی سے مجھے اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو روح ہے اللہ کی آیات کی، وہ روح مجھے اللہ دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ روح جب یہ سنتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر یا اللہ. وہ کہتے ہیں یہ میری روح سننے کے بعد اعلیٰ حاضل قرآن، یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں حاضل قرآن، یہ جو باتیں میں نازل ہوا قرآن، یہ عربی کی جو باتیں میں عربی کی آیات سے کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں حاضل قرآن کی، یہ جو قرآن یہ پڑھ رہا ہے نا، یہ جو قرآن یہ پڑھ رہا ہے ہمارے اوپر، اعلیٰ، ہم اوپر کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ رجل، اوپر ایک رجل من القریتین عظیم. کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیوں نہیں یہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو، یہ تم جو پڑھ رہے ہو، یہ قرآن اس شخص پر کیوں نہیں نازل ہوا جو دنیا کی عظیم ترین بستیاں ہیں؟ وہ عظیم ترین بستیاں جو ہمیشہ سے ہیں اور قیامت تک رہیں گی، وہ مکہ اور مدینہ ہیں. مدینہ اور مکہ قرآن کے اندر عظیم الشان بستیاں ہیں. تو ان عظیم الشان بستیوں کے اندر کون آیا تھا 1400 سال پہلے؟ ایک عربی شخص آیا تھا، عبداللہ، محمد بن عبداللہ. اس کے بارے میں اللہ رب العزت اتنی سی بات کر رہے ہیں پوری کتاب میں. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی میں آپ کو جو اس کی روح بتا رہا ہوں، آیات کی جو روح بتا رہا ہوں، یہ جو روح ہے قرآن ہے، اس کو اللہ پاک وہ قرآن ہے جو نازل ہوتا ہے. قرآن میں جو آپ کے ہاتھوں میں پکڑا ہوتا ہے نا، وہ عربی میں لکھا ہوا قرآن، تو اس کی جو روح نازل ہوتی ہے وہ نزول ہوتا ہے. تو یہ نزول جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ لوگ بھی کہو گے، جو آپ کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بھی کہیں گے کہ یہ جو وہ دو عظیم بستیوں کا ایک آدمی تھا نا، عربی
مطلب ہے جو ظاہر عرب بھی تھا، عرب بستیاں ہیں وہ دو عظیم الشان بستیاں مکہ اور مدینہ، تو ان کا کیونکہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا مکہ اور مدینہ، محمد بن عبداللہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ کہیں گے ابھی اور کہتے بھی ہیں، وہ کہیں گے کہ وہ جو ایک شخص تھا دو عظیم بستیوں کا، اس کے اوپر یہ قرآن نہیں نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، یہ قرآن، یہ باتیں، یہ سمجھ، یہ نزول، یہ قرآن کا نازل ہونا، اس نے یہ باتیں کیوں نہیں کہیں؟ یہ باتیں اس پر کیوں نہیں نازل ہوئی تاکہ وہ کہتا؟ اور اس پر نازل ہوئی تھیں لیکن لوگوں نے چھپا دی۔ جیسے ابھی اگر میں مر جاؤں یا شیخ صاحب مر جائے، یعنی شیخ صاحب مر جائیں، میں مر جاؤں، آپ یا جو بھی اس کی روح بیان کر رہا ہے، تو لوگ پیچھے ان کو تو نہیں پتا، لوگوں کے پاس تو وہ روح نہیں ہے، تو وہ روح اپنا ایک مذہب اور اپنا ایک دین جو ہے وہ کھڑا کر دیتے ہیں، اپنا ایک فرقہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے دین محمدی کھڑا کر دیا، تو اس نے تو بتائی ہوں گی، لیکن اللہ پاک ایک آرڈینری شخصیت کی طرح ان کا ذکر کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے پچھلی آیت میں نے جو آپ کو بتایا نحل کی 103 کہ شیخ صاحب کا آرڈینری ایک ذکر ہے، یعنی ان کا نام سے ذکر نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا رہے گا دنیا میں، ایسا ہوتا رہے گا کہ محمد بن عبداللہ کی طرح بھی لوگ آئیں گے، شیخ صاحب کی طرح میری طرح لوگ آتے رہیں گے، اور سننے والے وہ یہ باتیں کہیں گے جو پہلے شیخ صاحب کے متعلق کی کہ یہ جو شخص بیان کرے گا اللہ کی آیات کی روح کو، اس کو اس شخصیت کی طرف ریلیٹ کریں گے جو پہلی دفعہ اس نے اس چیز کو بیان کیا، کیونکہ وہ محمد بن عبداللہ صاحب جو تھے انہوں نے بھی پہلی دفعہ وہ اللہ کی آیات کی روح بیان کی ہوگی، لیکن لوگوں نے پھر اس کے بعد چونکہ ان کے پاس روح نہیں تھی اللہ کی آیات کی، تو انہوں نے وہ اپنی طرف سے پھر ایک سمجھ جو بھی ان کو اس وقت اپنے حکومتوں کے لحاظ سے برتری لینے کے لحاظ سے سمجھ، انہوں نے دین محمدی شروع کر دیا، حالانکہ آیات سے تو ریلیٹڈ ہی نہیں ہے نا وہ دین، جو دین محمد بن عبداللہ کے اوپر یہ لگا رہے ہیں وہ دین تو آیات کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، کوئی آیت کو تو ایکسپلین نہیں کر رہا جو کہ رسول کا کام ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اس وقت دنیا میں شیخ صاحب میرے اور آپ کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ اس کو آیات کی روح ڈائریکٹ وہی ہو رہی ہے بغیر شیخ صاحب کے۔ اب شیخ صاحب کے ارد گرد جو ان کے فالورز ہیں اور ان کی اپنی جو فیملی ہے اس میں بھی کوئی دعوت نہیں کرتا کہ اس کو وہ روح وہی ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے پوری کی پوری روح کو وہ شیخ صاحب کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے، ڈیپینڈ کیا ہوا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ میرے اور آپ کے علاوہ جن لوگوں کو شیخ صاحب سے روح کے بارے میں معلومات ملی ہیں اور وہ اس معلومات کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، ان کے اپنی فیملی ممبر اور ان کے جو فالورز ہیں، اب شیخ صاحب جب تک زندہ ہیں اور ان کی وہ جو ویڈیوز باتیں ہیں اب تو خیر وہ سیو ہو گئی ہیں، تو جب تک وہ لوگوں کے پاس رہیں گی تو وہ ان معلومات سے نفع اٹھاتے رہیں گے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک نیا گروپ بننے والا ہے، بلکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو بن چکا ہے، کیونکہ وہ اسٹرکٹلی لوگ جو ہے ان کو فالو کرتے ہیں۔ اب لوگوں کے پاس تو چونکہ وہ روح کی صرف معلومات ہیں، وہ روح نہیں ہے، تو شیخ صاحب کے بعد تو وہ جو ہے روح یا آپ کے پاس ہے یا میرے پاس ہے۔ دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جتنے بھی فالورز ہیں وہ آیات کو شیئر کر دیتے ہیں، اور آیات کے اندر جو ترجمہ ہے وہ اس کو شیئر کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ شیخ صاحب کی ویڈیوز کو شیئر کر دیتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ سے آیات کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کرتے۔ یہ شاید ان کو حکم ہے شیخ صاحب کا۔ میں ایسا نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے نا، میں تو جو اللہ مجھے آیات کی روح دیتے ہیں میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ اب ہوگا کیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ میں اصل میں 1400 سال جو والا کانسیپٹ ہے نا، اس کو کچھ باتیں مجھ پر کلیئر ہوئی ہیں، وہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اب ہوگا یہ کہ ان کے پاس تو روح نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ بالکل وہی پیٹرن کو کور کریں گے جو 1400 سال پہلے ہوا، کیونکہ 1400 سال پہلے جو ہوا تھا اس کے بارے میں مجھے یہ گمان لگ رہا ہے کہ وہ شخص جو تھا اس کو یہی آیات کی روح وہی ہوئی تھی جو آج شیخ صاحب کو ہوئی ہے یا مجھے ہوئی ہے اور آپ کو ہوئی ہے، لیکن جب تک وہ ان لوگوں کے درمیان موجود تھا تو وہ لوگ اس سے معلومات سے فائدہ لیتے رہے، اور شاید اس نے بھی شیخ صاحب کی طرح ملت ابراہیم کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے اپنی اس روح کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا جو اس کو اللہ نے دی تھی، بالکل جیسے آج شیخ صاحب کو اللہ نے دی ہے، تو وہ بجائے ملت ابراہیم کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے بھئی اس طرف جاؤ، میری طرف نہ آؤ، مجھے اپنا رب نہ بناؤ،
وہ اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑ کر اسٹرکٹلی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی آیات کی جو وضاحت ہے اس کے ساتھ جو میری طرح ٹکرائے گا یا آپ کی طرف ٹکرائے گا تو وہ ان کی ٹیم میں نہیں ہے. یہی ایگزیکٹلی بات ان کی جو 1400 سال پہلے کریکٹر آیا اس کے لیے بھی یہی بات ہوگی کہ وہ لوگ اسٹرکٹلی جو ہے اس کو فالو کرتے ہوں گے. اس کے علاوہ اپنی طرف سے قرآن میں کوئی وہ بات وضاحت کو جیسے میں کر رہا ہوں ایسے نہیں کر رہے ہوں گے. تو پھر جب ان کے انتقال کے بعد اچھا وہ جو لڑائیاں لڑی گئی تھی نا وہ بھی مجھے لگتا ہے صحیح ہیں، لیکن ان کو قرآن کی آیات کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہے وہ تو خیر صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن کی آیات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب کچھ تاریخی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے خلفاء تھے شروع کے یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان تو اور علی، ان لوگوں سے کوئی خاص قسم کی ان کی باتیں جو ہے نا وہ لوگوں نے حدیثیں جن کو کہتے ہیں وہ شیئر نہیں کی ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کبھی آیات کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی ہوئی ہے حدیث کے اندر، اور نہ ہی اس 1400 سال والی شخصیت کے بارے میں انہوں نے کوئی وضاحت کی ہوئی ہے کہ اس نے آیات کو کھول کر آیات کی وضاحت لوگوں سے بیان کی ہو. جبکہ یہ رسول کا کام ہے، اگر انہوں نے کہی بھی تھی تو لوگوں نے کسی وجہ سے، چونکہ لوگوں کے پاس آیات کی روح نہیں تھی تو ان کے انتقال کے بعد لوگ وہ اس کو ویسا نہیں رکھ سکے جیسا کہ وہ رکھ رہا تھا، تو ان سے وہ چیز انہوں نے اس کو تبدیلی کر دی اور تبدیلی کر کے ایک نیا مذہب اور دین اس کے نام پر جو ہے کھڑا کر دیا جس کو دین محمدی کا نام دے دیا. یعنی اس میں دین محمدی میں اس کا ملت ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی ان کی حدیثوں کی کسی کتاب سے یہ تعلق نظر نہیں آتا، اور نہ ہی اس محمد بن عبداللہ کے بارے میں کوئی بات جو ہے ایسی آیت سے یعنی کوئی وضاحت کی گئی ہو کہ اس نے ملت ابراہیم کو فالو کرنے کا حکم دیا ہوگا کہ میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کرو. یہی بات شیخ صاحب نہیں کر رہے، اس لیے میرا دماغ تھوڑا ان کی باتوں کی طرف، بالکل وہ 1400 سال کی سٹوری دہرائی جا رہی ہے. اب یہ ان کا خاندان ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے پوتے پوتیاں، یہ سارے بڑے ہو رہے ہیں اس مینٹیلٹی کے ساتھ، اس آئیڈیالوجی کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں جو آئیڈیالوجی شیخ صاحب نے اللہ رب العزت کی آیات کی روح سے لی ہے. لیکن چونکہ وہ اس روح کو شیخ صاحب کے ساتھ ریلیٹڈ کر رہے ہیں تو ہوگا کیا کہ یہ روح تو شیخ صاحب کے ساتھ رہے گی جب تک وہ ہیں، لیکن جب وہ چلے جائیں گے تو روح ختم ہو جائے گی، وہ نہیں رہے گی، لوگوں کے پاس صرف معلومات رہ جائیں گی. تو لوگ ایک نئی آئیڈیالوجی والا ایک فرقہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کو انوینٹ کر لیں گے. بالکل جیسے دیکھیں بریلویت اور یہ ابھی کے فرقے ہیں، بریلویت ہو گئی، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو دیوبندیت ہو گئی، یا جو قادیانیت ہو گئی، جو بھی فرقیاں بنی ہیں نا یہ ابھی کے حال ہی میں ہے. اس سے پہلے تو الگ ایک دنیا تھی ان کے جو ہے دین محمدی کی.